ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ظاہری بات ہے اپنی ملت کے رہبر رہنماؤں سے، لیڈروں سے یا علماء سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس نازک صورتحال میں وہ بھی کوئی عالم احتجاج بلند کریں یا کم سے کم ہمدردی کے دو کلمات کہیں۔ اگر امریکہ مثال کے طور پہ وہاں پر قبضے کی بات کرتا ہے یا جانے کی بات کرتا ہے تو اس پر آپ کا دو ٹوک موقف کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے، حمایت کریں گے، خاموش رہنا پسند کریں گے، کیا کریں گے؟ میری حمایت کرنے سے کیا ہوگا اور میری مخالفت کرنے سے کیا ہوگا اور میرے مذمت کے الفاظ سے کیا ہوگا، واقعہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ بات ہو رہی تھی یہاں پہ فلسطین کے سیاق و سباق میں، جہاں پہ غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میری مذمت کرنے سے کیا ہوگا۔ آپ کے اندر کا ایک اچھا انسان سامنے آئے گا۔ دنیا کو جو آپ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک بڑے تحمل والے، بڑے ایک بردبار قسم کے آدمی ہیں، دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی ایسا ہے۔ جہاں پہ قتل و خون ہو رہا ہے، جہاں پہ بچوں کی لاشیں ہم دیکھتے ہیں کہ بمز کے ساتھ جیسے اینٹیں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں، عمارتوں کی اس طرح سے ان کے جسم کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، تو آپ کی مذمت کرنے سے کیا ہوگا؟ پتہ چلے گا کہ آپ کو اس چیز کا افسوس ہوا ہے۔ shouldn't be very hard، بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ اور اب تو آپ کے جو سامنے آپ کے میزبان ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، وہ بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے۔ کم سے کم آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے امریکہ سے ہی وفا کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ایک امریکی کو اسرائیل کی جنگ میں کیوں جانا چاہیے، اس کا خون کیوں وہاں پہ بہے، کیوں؟ لیکن ایشو یہ نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ رینڈ کارپوریشن کو جو لوگ چاہیے تھے، وہ سپائن لیس طبقہ جو مسلمانوں کے اندر گھس کر ان کو بھی سپائن لیس کرے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور وہ آپ پوری کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سنتے ہیں موصوف نے اس سے آگے کیا فرمایا۔ ابھی تو آپ دیکھیے عراق میں کیا صورتحال ہوئی ہے، شام میں بھی کیا صورتحال ہوئی ہے، تو یہ جو کچھ ہے اس کو سنبھالیے۔ لیبیا میں کیا ہو چکا ہوا ہے، اس کو سنبھالیے۔ یہاں جو کچھ ہونا ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں، دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، ضرور کریں، لیکن حاصل کیا ہونا ہے، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ صورتحال ہی ایسی ہے، یعنی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ دس از دا پرابلم۔ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہمارے انجینئر صاحب ہو گئے یا غامدی صاحب ہو گئے، یہ جتنا بھی، جب میں کہتا ہوں رینڈ کارپوریشن تو کچھ ہمارے بھائیوں کو برا بھی لگتا ہے، انہوں نے اسی لیے ہی یہ لوگ منتخب کیے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ یہ امت کو اس طرح سے ایک طرح کا ٹرانسجینڈر ٹائپ بنا دیں کہ بھئی کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فار وٹ پاسبل ریزن آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے؟ جسٹ گیو اس ون ریزن، ایک ریزن ایسی بتائیں کہ مسلمان کچھ کرنا چاہے تو وہ کچھ نہ کر سکے۔ کو 80 لاکھ کے لگ بھگ فوج ہو، نیوکلیر پاور ہو، ایک وائبرنٹ یوتھ ہو، بارڈر ٹو بارڈر کنٹری، ایک آدمی جو اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے، اس کا کام یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں پریشرائز کرو اپنی حکومتوں کو اس چیز پہ کہ براہ راست اگر جنگ میں نہیں جاتے تو کم سے کم اسرائیل جن زمینی رستوں سے جو مسلمانوں کے علاقے ہیں، جہاں سے اس کی تجارت ہوتی ہے، جو ان ملکوں کی ہوا وہ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ جو ایئر سپیس ہے جہاں سے اس کی ہوائی تجارت ہوتی ہے، جن ملکوں کے وہ پانی استعمال کرتا ہے، بھئی بلاک کرو اس کو۔ عزت سے جینا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مار کھاتے ہیں، اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک ہم مر نہیں جاتے، اور ہم ریزسٹ کیوں نہیں کریں کہ کہیں مر نہ جائیں۔ ہاؤ تھک ڈز ون ہیو ٹو بی ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ اس کو ریورس کرنا حل ہے، مار کھاتے کھاتے مر جانا حل نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ جو آر سی ایم طبقہ ہے اس سے میں تنگ ہوں، اینڈ آئی بلیو کہ یہ ہمارے اندر سب سے بڑا وائرس ہے کہ اسکالر صاحب فرما رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں، آر سی ایم رینڈ کارپوریشن وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ خیال آ جائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کی اکانومی کی جو حالت ہے، حالانکہ انہوں نے ایک ریورسل کا دیا ہے، حالانکہ ہو نہیں سکتا ایک ملک حالت جنگ میں اور اس کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ پچھلے سال جتنا اس کو نقصان ہوا ہے، بڑی بڑی پرو اسرائیلی کمپنیز، ابھی ترکی میں بھی ایک KFC کے وہ ٹھپ ہو گئے سننے میں آیا ہے، ملیشیا میں اور کتنی جگہ پہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ اکانومی اسرائیل کی اس جگہ پہ گئی ہوئی ہے کہ یاہو فائنانس والے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ملٹیپل محاذوں پہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ پوچھ رہے نا کچھ نہیں کر سکتے، میں بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں۔ صرف اسرائیل کی تجارت روک دیں، صرف دیٹس اٹ، کہ جب تک غزہ سے بلوکیڈ، پہلی ہماری شرط ہے، جب تک وہ بلوکیڈ نہیں اٹھتا، جب تک وہاں پہ کھانا پینا اندر نہیں جاتا، تب تک اسرائیل کی بھی کوئی تجارت نہیں ہوگی، نہ امریکہ کی امداد وہاں پہ پہنچے گی، نہ اسرائیل کا کوئی تجارت ہے وہ کہیں کسی اور ملک کے ساتھ ہوگی۔ وی ول میک شیور آف اٹ۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کیا کرے گا؟ مار دے گا؟ اور امریکہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لوبینگ کرنا، ان میں ایک سینس ڈیولپ کرنا کہ امریکن فوجی کو اسرائیل کی جنگ میں نہیں مرنا چاہیے۔ ٹرمپ ڈی اسکیلنگ کی بات کرتا ہے تو ڈی اسکیل کرے،
وہ کہتا ہے دوسرے ملکوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، تو اسرائیل سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ بھائی لوبنگ ہوتی ہے نا، عام عوام میں آپ جاتے ہیں، لوبنگ فرمز ہوتی ہیں، اور وہاں پہ بڑا اسٹرانگ یہ ریزنٹمنٹ پایا بھی جاتا ہے. کوئی 1200 جگہ پہ ٹرمپ کے خلاف جو مظاہرے بھی ہوئے ہیں امریکہ میں، وہ جسٹ کیش ان ہوتا ہے. ابھی یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں کہوں کہ تلوار اٹھاؤ اور یہ کر دو وہ کر دو. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہ انٹرنیشنلی دنیا میں کی جاتی ہیں، لوبنگ کی جاتی ہے، تجارتی وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں پابندیاں لگائی جاتی ہیں. ایسا ہی امریکہ کرتا ہے، ایسے باقی سارے کرتے ہیں. اور آخر کار جو ڈر ہے، چیک ورا مجھے اچھا نہیں لگتا، بڑا دہشت گرد آدمی تھا، لیکن ایک بات اس نے بڑی زبردست کہی تھی کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی بھی قبریں دیکھی ہیں جو اس وجہ سے نہیں اٹھے کہ کہیں مر نہ جائیں. وہ مرنا تو ویسے ہی ہے نا. جو یہ طریقہ غامدی صاحب کا وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں آہستہ آہستہ مارتے مار جائیں گے. تم آگے سے بالکل کچھ نہیں کہنا، تم کچھ نہیں کر سکتے، چپ کر کے مر جاؤ، تم چپ کر کے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اٹھو، بتاؤ. کوئی امریکہ نے جنگ نہیں کرنی ہے. امریکہ نے دنیا میں 5 بڑی جنگیں لڑی ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، 4 میں شکست ہوئی ہے. 5ویں بھی جو ہے وہ بھی بس برائے نام فتح ہے کہ ہوا میں تھی، جو فرسٹ عراق وار تھی. وہ ساری بڑی جنگوں میں ہارتا ہے. لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. 30 ٹریلین ڈالر سے زیادہ اس کی جو کمٹمنٹ جو اس نے قرضہ دینا ہے، جو اس کی اندرونی کمٹمنٹس ہیں وہ ڈال لے تو بات 80 ٹریلین تک چلی جاتی ہے جو اس نے ویلفیئر کی جو اس کی کمٹمنٹس ہیں. امریکہ تنگ آیا ہوا ہے. امریکہ کی اکانومی اس وقت بڑے برے طریقے سے سفر کر رہی ہے. اس سے آن ٹاپ آف دیٹ ٹرمپ نے پوری دنیا کو ٹیک آن کیا ہے. جو ٹیرف وار ہے، اس بیوقوف کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ کے پاس کے سامنے پوری دنیا ہے جس سے اس نے جنگ کرنی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے صرف ٹرمپ ہے. ایک بندہ، ایک ملک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو ایڈریس کر لیں گے. عجیب بیوقوف لوگ ہیں. بجائے اس کے کہ امت کو بتائیں کہ اس وقت آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، چپ کر کے مار کھاؤ اور مر جاؤ، یہی تمہارا حل ہے. بات سے بھی آگے ہے، سنیں وہ بھی. سادہ سی بات ہے، اس وقت یہ واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ اصل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی ہو گیا تھا. اب اس میں کچھ زیادہ میسر تھا، اب وہ بھی میسر نہیں. اس وقت 2 ریاستی نظم کی کچھ امید باندھی جا سکتی تھی، اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ یہ وہی بات ہے جو ہمارا وہ جیل میں بیٹھا ہوا دانشور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس ایک پارٹیشن پلان تھا، وہ بھی کھو دیا تم نے. اور پہلی جنگ عظیم کے بعد، ہاں پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ ہوا تھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد اس طرح سے نہیں ہوا تھا جس طرح سے غامدی صاحب فرما رہے ہیں. یہ تاریخ سے بھی اتنے نابلد ہوں گے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد نہیں، یہ 1920-1922 میں جو برٹش مینڈیٹ جو ملا، جو لیگ آف نیشن کولیپس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہاں پہ آہستہ آہستہ وہاں پہ اسرائیل بنانے کی بات ایز سچ یہ نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ اسرائیل بنا دیا ہے، بلکہ یہاں پہ ہم نے آباد کرنا ہے صہیونیوں کو، زائنسٹس، ان کو آباد کرنا ہے. 1930s تک جو سپیچز تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ایک عرب پیلسٹائن ہونا چاہیے یا جوش پیلسٹائن ہونا چاہیے. وہ اس کو فلسطین ہی کہتے تھے. یہ تو اس کے بعد میں جا کے پھر 1948 میں جب ظلم اور 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو نکالا گیا، اور اس وقت ہمارے دانشوروں کا خیال ہے کہ پارٹیشن پلان مان لینا چاہیے تھا. بھئی کیوں مان لینا چاہیے تھا؟ وجہ آپ کے تو ایک پلاٹ پہ کا کوئی قبضہ کر لے اگر، تو آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے، آخری خون کا قطرہ تک لگا دیتے ہیں. تو وہ اپنی زمین ساری دے دیتے فلسطینی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوا. اور پھر اس کے بعد کوئی انسان انٹرنیشنل ریلیشنز کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی تھیوری پڑھ لیتا ہے، جو ان لوگوں کا جو زائنسٹ تھیوری ہے اس کو پڑھ لیتا ہے. جو جتنے بھی اکورڈز ہوئے ہیں، وہ ابراہیمک ہوں، جتنے بھی ہوئے اوسلو، سب کے پاس انڈینائبل اس کے بعد جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کے وہ سارے طریقے اختیار کیے جس سے 2 اسٹیٹ سولوشن نہ ہو سکے. اصل میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن بن جانا چاہیے تھا، مسلمان مان جاتے. سارے کا سارا ڈاکومنٹ ہے کہ اسرائیل نے خود، اس نے وعدے کیے تھے کہ وہ سیٹلمنٹس نہیں بنائے گا، اس نے بنائے. اس نے وعدے کیے تھے کہ لوگوں کو مغربی کنارے میں گھروں سے نہیں نکالے گا، اس نے نکالا. ایک ایک کر کے اس نے سارے وہ کام کیے کہ جسے 2 اسٹیٹ سولوشن کبھی ہو نہ سکے، اس لیے کہ اس نے 2 اسٹیٹ سولوشن کبھی انویژن ہی نہیں کیا. انہوں نے ایک ہی دیکھا پہلے دن سے آخری. تو اس کے جو جواب ہے وہ مسلمان کیا دے سکتے ہیں؟ جو 48 میں وہ کیا دے سکتے تھے، 50s میں کیا دے سکتے تھے کہ نہیں بھائی اگر تم باہر سے آ کے تم نے قبضہ کر لیا تو ہم نے اپنا وطن آزاد کرانا ہے. اٹس دیٹ سمپل، اتنی سی بات ہے. لیکن RCM ہو اور وہ پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، مزید سنیے.
حادثے پر لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے جو لائے عمل یا ان کی مذہبی قیادت نے اختیار کیا وہ کن دردناک نتائج تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا ہے. ایک پوری قوم کی نسل کشی ہو رہی ہے, اس کو اس کے وطن سے بالجبر اب بے دخل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں. یہاں تک نوبت پہنچانے میں دنیا نے تو یہ کرنا تھا, یہاں تک نوبت پہنچانے میں دیکھنا چاہیے ہماری مذہبی قیادت کا کیا کردار ہے. میرے خیال میں یہ زیادہ بڑا المیہ ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے. مذہبی قیادت نہیں, مطلب وہ کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں مذہبی قیادت؟ آخرکار وہ کیا کیا مذہبی قیادت نے؟ ہمارا تو شکوہ ہے کہ مذہبی قیادت کو پوری طاقت سے اٹھنا چاہیے تھا اکراس دا مسلم ورلڈ. اکراس دا مسلم ورلڈ کے انف از انف بھائی, جو وہاں پہ ہو رہا ہے قابل قبول نہیں ہے, ہم نے وہ جگہ واپس لینی ہے. مسلمانوں کی جگہ ہے, واپس لینی ہے. اور مسلمانوں کی جگہ بائی اینڈ لارج کہتے ہیں وہاں پہ جو یہودی فلسطینی ہیں ان کے لیے بھی جگہ واپس لینی ہے, جو عیسائی فلسطینی ہیں اس کے لیے بھی جگہ لینی ہے. 10% وہاں پہ تقریباً پائے جاتے ہیں عیسائی فلسطینی, ان کے لیے بھی جگہ واپس لینی ہے. جو وہاں پہ یہودی فلسطینی پائے جاتے ہیں جن کو ٹورا جوز کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو آرتھوڈوکس کہتے ہیں, جو اسرائیل کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں یہاں کے فلسطینیوں پہ, ان کے لیے بھی زمین واپس لینی ہے. ہمیں تو ان سے یہ توقع تھی. یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑا بہت انہوں نے کیا نا, اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ تم سے ساری کی ساری زمین. او بھائی, مسلمانوں کی مذہبی قیادت کا کوئی بیچ میں کوئی لینا دینا تھا؟ امریکہ نے اس سے پوچھ کے کیا ہوا تھا, اسرائیل نے اس سے پوچھ کے کیا ہوا تھا. تو کامن سینس ہوتا ہے نا بندے میں. یہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پہلے دن سے بھی آگے بالکل لیٹ جانا چاہیے تھا. اگر کسی نے کوئی فتویٰ دے بھی دیا ہے نا کہ اٹھو جد و جہد کرو, اٹھو کوشش کرو, تو اس نے بھی غلط کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ بہادر, برطانیہ بہادر, اسرائیل بہادر, یہ غلام ابن غلام ٹرانسجنڈر قسم کے مسلمان, ان کو کیا لگے ان چیزوں سے؟ ان کے لیے تو صرف ایک سمپل سی چیز ہے کہ جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا جا رہا ہے, چپ کر کے مار کھاؤ. اگر ریزسٹ کیا تو اور مار پڑے گی. تو دو ہی آپشن ہے کہ چیخ کے مرو یا آرام سے مرو. اور وی سے کہ اگر مرنا ہی ہے تو چیخ کے کیوں نہیں, پھر وائی ناٹ, واٹ پاسبل ریزن کہ انسان آگے سے چپ کر جائے. یہ آپ کے سامنے باتیں رکھنی تھی کہ اس طرح کا جتنا بھی یہ آر سی ایم ٹرانسجنڈرزم پایا جا رہا ہے مسلمانوں میں, وہ جہلم میں ہو یا امریکہ میں ہو, جہاں پہ بھی ہے, بی مائنڈفل آف دیز پیپل. یہ آپ لوگوں کے اصل دشمن ہیں. ان کو خود سے دور رکھیں جتنا آپ رکھ سکتے ہیں. ان کا ایک ہی مشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جتنی بھی جیسے یہ خود بے وفا ہیں, ان کا مشن ہے کہ ایسے آپ لوگ بھی بے وفا ہوں, ہم بھی بے وفا ہوں, ایسے ہم لوگ بزدل ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حشر کے دن پتہ ہے کہ جھنڈے لگیں گے, بے وفاؤں کے بھی لگیں گے, وفاداروں کے بھی لگیں گے. شرم آنی چاہیے غامدی صاحب آپ کو. کس جھنڈے کا انتخاب کیا ہے آپ نے اپنے لیے, اور کس جھنڈے کے نیچے لے کے جانا چاہ رہے ہیں باقی امت کو آپ؟